میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ یہ 557 ہجری کا زمانہ ہے۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی رات ہے۔ عالم اسلام کے فرما روا امیر المومنین سارا دن امور مملکت میں مصروفیات کی باعث شام چڑھتے تھک چکے تھے۔ رایا بھی میٹھی نیند کی آغوش میں جا چکی تھی، مگر امیر المومنین شدید تھکان اور تھکن سے چکنا چور ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی خوشنودی اور اسے دن بھر کی رودات سنانے کے لیے مصلی پر سجدہ ریز ہیں۔ عبادت و مناجات سے فراغت کے بعد کچھ دیر اتباع سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی ہیں کہ اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو ایک مسلمان کے لیے ہفت اقلیم کی سلطنت سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو موت سے پہلے یہ دولت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ امیر المومنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو ہی رہے تھے کہ اسی دوران پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو چہرے اور نظر آنے لگے، مگر یہ کیا، ان پر تو نحوست کی پرچھائیاں بہت واضح تھی۔ امیر المومنین حیرت میں ڈوب گئے کہ مکروہ اور ناپسندیدہ چہرے آخر کس کے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد مجھے ان شیطانوں سے نجات دلاؤ۔ امیر المومنین گھبرائے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں، نیا وضو کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ پھر وہی منظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے۔ پھر گھبرائے ہوئے بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر اب بھی وہی منظر آنکھوں کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ 3 بار یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تو امیر المومنین کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب امیر المومنین اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور انتہائی رقت امیز لہجے میں بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، اور اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ، مجھے بے بس اور لاچار کی مکمل دستگیری فرما کہ اسلامی دنیا کا بھار بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ بے شک اس خواب نے مجھے ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا، لیکن اے اللہ، تو میری رہنمائی کر تو انشاءاللہ مجھے تو اس آزمائش میں سرخ روحی نصیب ہوگی۔ اے اللہ، مجھے اس معاملے میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس دل سوز فریادوں کے بعد امیر المومنین نے اپنے انتہائی دانا وزیر جمال الدین موصلی کو فوراً دربار خلافت میں طلب کر لیا۔ امیر المومنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار انہوں نے حاضر ہوتے ہی بھانپ لی، اور امیر المومنین کی پریشانی دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ دھڑکتے دل اور لڑکتی زبان کے ساتھ دریافت کیا، عالم پناہ، کیا ماجرا ہے؟ کیوں اس قدر غمزدہ اور افسردہ ہیں آپ؟ امیر المومنین نے اپنی شب بیتی سنائی اور انتہائی پریشانی سے اپنے اس عقل مند وزیر سے کہا، مجھے کوئی مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں، اس لیے کہ آقا نامداد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار خواب میں آنا اور ہر بار ایک ہی بات فرمانا کہ مجھے ان 2 شخصوں سے نجات دلاؤ،
کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی بڑے خطرے اور اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش کی طرف الہامی اشارات ہیں۔ جمال الدین موصلی نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا، عالم پناہ لگتا ہے مدینہ منورہ میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے۔ ہمیں بغیر کسی تاخیر کے فوراً از خود مدینہ منورہ حاضر ہو جانا چاہیے۔ اس مشورے کے ساتھ امیر المومنین نے ہنگامی بنیادوں پر مدینہ منورہ روانگی کی منادی کروا دی اور دمشق کے 30 نامور اور جہاں دید قسم کے افراد پر مشتمل ایک قافلے کی ہمراہی میں انتہائی سبق رفتہ سواریوں پر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے اور تقریباً 16 روز کی مسافت کے بعد آپ مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک حجرے میں مغربی ملک سے آئے ہوئے 2 مہمانوں کی رہائش ہے۔ لوگوں میں ان کی بڑی شہرت ہے اور نیک نامی سے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ حاضر ہونے کے بعد اسی حجرے کو اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ ان کی عبادت اور متقی پرہیزگاری کے سارے مدینہ میں خوب چرچے تھے۔ چھوٹا بڑا، مرد عورت، جوان بوڑھا، ہر کوئی ان مغربی مہمانوں کی تعریف میں ان کی تعریف کرتا دکھائی دیا، سوائے نماز اور روضہ اقدس اور جنت البقیع کی زیارت کے، اور کسی بھی کام کے لیے یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ نیز ان کی سخاوت اور صدقہ و خیرات سے نہ صرف مدینہ منورہ کے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، بلکہ اطراف کے دور دراز علاقے میں بھی ان کی سخاوت سے لوگ فائدہ اٹھاتے دکھائی دیے۔ لوگ ان مغربی مہمانوں کی عبادتوں، ریاضتوں اور سخاوتوں سے بے حد متاثر تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہ کر بھی اتنی عبادت نہ کر سکے، اور مغرب کے ان مہمانوں نے ایسی مثال قائم کر دی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ایک بڑے لشکر اور استقبالی ہجوم کے ہمراہ امیر المومنین کی مدینہ منورہ آمد پر شہر سے باہر نکل کر انتہائی شاندار اور والہانہ عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ امیر المومنین نے رسمی گفتگو کے بعد گورنر کو اپنی آمد اور حاضری کے مقصد سے آگاہ کیا۔ امیر المومنین نے اپنے 30 رکنی وفد کے ہمراہ گورنر اور مدینہ منورہ کے معزز افراد سے باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ خواب میں جن 2 شخصوں کو دکھایا گیا ان تک رسائی کا ہر طریقہ یہی ہے کہ مدینہ کے ہر فرد کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو شاہی دعوت نامہ دیا جائے کہ امیر المومنین دارالخلافہ سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ زیارت کے بعد تمام اہل مدینہ کی امیر المومنین کی طرف سے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا، جس میں بعد ازاں امیر المومنین خود اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو ہدیہ اور تحائف تقسیم کریں گے۔ لہٰذا اس دعوت میں مدینہ منورہ کا ہر فرد اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ امیر المومنین زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فارغ ہونے کے بعد شاہی مہمان خانے میں تشریف لائے، جہاں پہلے سے سب اہل مدینہ با ادب تشریف رکھتے تھے۔ کام کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ہدیہ اور تحائف کی قسم کا مرحلہ آیا۔ ہر شخص کو امیر المومنین نے خود اپنے دست مبارک سے ہدیے دیے اور ہر ایک کو خوب غور سے دیکھنے لگے۔ تمام باشندگان مدینہ ہدیہ لے کر فارغ ہو گئے، مگر وہ 2 چہرے دکھائی نہیں دیے جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا۔ امیر المومنین بے حد پریشان ہو گئے۔ گورنر سے کہا کہ کیا اور کوئی باقی تو نہیں رہ گیا؟ کیا سبھی نے شرکت کی ہے؟ گورنر نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب ہی نے شرکت کی۔ 2 بزرگ ہیں جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ گوشہ نشین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس لیے عام طور پر نہ کسی سے ملتے جلتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت پر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی انہیں اسی شاہی دعوت میں مدعو نہیں کیا کہ کہیں ان کی عبادت میں خلل
نہ ہو جائے۔ امیر المومنین کا پارا چڑھ گیا کہ جب کہا گیا تھا کہ کوئی باشندہ باقی نہ چھوڑا جائے تو انہیں کیوں یہاں مدعو نہیں کیا گیا؟ گورنر کے حکم کی تعمیل میں فوراً انہیں بھی ایوان میں بلوایا اور امیر المومنین سے انہیں ملوایا۔ امیر المومنین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خواب میں انہوں نے جن دو چہروں کو دیکھا وہ منحوس اور مکروہ چہرے انہی دو آدمیوں کے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب کے باشندے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ بس تب سے ہی یہاں کی پر نور فضاؤں کا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ امیر المومنین نے سختی سے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، جو اصل حقیقت ہے اس سے آگاہ کرو ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں اپنے دل کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ در حقیقت ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک اہم مشن کے لیے یہاں بھیجا گیا، اور وہ سازش انتہائی بھیانک ہے کہ کسی طرح ہم تمہارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر ان کے روضہ سے نکال کر مشن پر روانہ کرنے والی اسلام مخالف کفریہ طاقتوں تک پہنچا دیں۔ جب مسلمانوں کی عقیدتوں محبتوں کے مرکز میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گے تو مسلمان کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں گے۔ پھر عالم اسلام کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہم جسم اطہر کی چوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایوان میں موجود تمام افراد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور سب دنگ رہ گئے کہ مدینہ منورہ میں اتنی بھیانک اور خوفناک سازش کی اتنے عرصے سے تیاری ہو رہی ہے اور مدینہ کے لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے گورنر مدینہ اور معزز شہریوں کی سر شرمندگی سے جھک گئے اور امیر المومنین سمیت ہر فرد کی آنکھیں ڈبڈبا گئی کہ ہم خواب کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دشمن ہمارے دین کی بنیادوں کے بیچ کنی میں اس قدر جزوی اور باہمت ہو گیا جو آج ہمیں اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت ہماری دستگیری فرما کر باطل قوتوں کو مضمون منصوبوں کو خاک سرت کر دیا، لیکن اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ کافر اور باطل قوتوں سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی خیر کی توقع رکھنا باعث غفلت ہوگا اور ان سے غافل رہنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ امیر المومنین ان مکاروں کو لے کر ان کے شیطانی حجرے میں داخل ہوئے اور ہر چیز کا خوب باریکی سے جائزہ لیا، مگر کوئی خاص چیز دکھائی نہیں دی۔ بالآخر حجرے سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چٹائی کو ہٹایا تو سب کی آنکھیں کھل گئی۔ نیچے ایک بڑا سوراخ نظر آیا جس میں ایک انسان آرام سے اتر سکتا تھا۔ امیر المومنین اندر اترے، چونک گئے کہ نیچے تو بہت بڑی سرنگ ہے۔ آپ اندر چلتے گئے اور جب سرنگ کے کنارے پر پہنچے تو انگشت بددان دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس کا آخری سرا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار تک پہنچ چکا ہے۔ ایک دن بھی مزید تاخیر ہوتی تو دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بھی دکھائی دیے۔ امیر المومنین اندر سے آپ دیدہ حالت میں واپس ہوئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف میں سیسا پلائی ہوئی فولادی اور آہنی دیواریں تعمیر کروانے کا حکم دیا تاکہ آئندہ کوئی خبیث الفطرت اس طرح کی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش کرے تو اسے کامیابی حاصل نہ ہو۔ بعد ازاں ان دونوں نام نہاد بزرگوں کو جو یہودی اور شیطان تھے ایسی عبرت ناک سزائیں دے کر جہنم رسید کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسے ناپاک اقدام کا تصور بھی نہ کر سکے۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
جس میں اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی عظیم ترین سعادت حاصل کرنے والے مسلمانوں کے یہ امیر المومنین کون تھے؟ یہ امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت، عقیدت، محبت اور ان کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔